اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے رسول اپنی امت سے کہہ دو کہ میں نے جو تمہیں دین اسلام عطا کیا ہے، میں نے جو تمہیں حلال و حرام کی تمیز سکھائی ہے، اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر یہ ہے کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے قریبیوں کے ساتھ مودت اختیار کرو۔ عام طور پر یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جناب مولا امین علیہ السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام آپ کے قریبی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ اللہ نے یہاں لفظ قربہ کا استعمال کیا ہے۔ عربی لغت میں لفظ قربہ ہے کیا؟ اگر کوئی ایک مرد کسی مرد کے زیادہ قریب ہو، اسے زبان عربی میں کہا جاتا ہے اقرب، الف کاف ر اقرب کے معنی سب سے زیادہ قریب ہو۔ اگر میں مرد دو ہوں تو اقرب والے، اگر تین ہوں تو اقرب ہوں۔ اقارب اور غیر جو مذکر کے سین ہیں وہ مردوں کے لیے آتے ہیں، لیکن علماء سے جا کے پوچھے کہ لفظ اقرب کی واحد مؤنث کیا ہے؟ لفظ اقرب کی واحد مؤنث ہے قربا، یعنی ایسی ایک خاتون جو کسی کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ مولا علی علیہ السلام بھی قریب ہے، لیکن درمیان میں چچا کا رشتہ ہے۔ حسنین بھی قریب ہے، درمیان میں بیٹی کا رشتہ ہے۔ ازواج میں رسول کے قریب ہے، لیکن اگر رسول چاہے تو انہیں طلاق دے اور ان کو دور کر دے۔ ایک واحد خاتون جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کا نام جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور اللہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے رسول میری امت سے کہہ دو کہ اگر یہ مودت رکھیں گے زہرا سے تو دین کی اجرت ادا ہوگی، اگر ان کے دین میں محبت زہرا نہیں ہوگی تو دین کی اجرت ادا نہیں ہوگی۔ اور دین اسلام کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزدوری کی ہے، دین اسلام دیا ہے، اور اللہ نے اجر یہ مانگا ہے کہ زہرا کے ساتھ محبت اختیار کرو۔ جناب زہرا کے نور کو اللہ نے آدم سے بھی پہلے خلق کیا، زمین سے بھی پہلے، آسمان سے بھی پہلے، سورج چاند ستارے سیارے، آفتاب مہتاب ہوا فضا آگ پانی مٹی، کائنات نہیں بنی تھی، زہرا کا نور موجود تھا۔ اللہ نے پنجتن کے نور سے پوری کائنات کو خلق کیا۔ اللہ نے دیکھنا معصومین کے نور آدم کی پیشانی میں رکھے، لیکن اللہ نے نور سیدہ کو آدم کی پیشانی میں نہیں رکھا۔ اللہ نے عرش کے پرتوں میں زہرا کے نور کو رکھ دیا۔ یہ جو نوری نسل کی آدم سے چلی سفر کرتی رہی، زہرا کا نور عرش پہ ٹھہرا رہا۔ جب رسول اکرم معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ اللہ کے ساتھ کلام کیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی، وہاں پہ اللہ نے نور سیدہ بھی فرشتی زیب کی شکل میں ادا کیا، اور رسول اس کو لے کر آ گئے۔ اور چند روز کے بعد اللہ نے سورۃ کوثر نازل کی،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، سورج چاند ستارے آفتاب مہتاب کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے نبی محمد رحمت، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور آج جو محمد کے لیے رحمت آئی ہے اسے زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ جناب زہرا کی عمر 5 سال تک ہوئی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا، اور رسول اکرم نے جناب زہرا کو پالا، اور جناب زہرا جب بھی رسول کے سامنے آتی تھی تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے، اس کا فرض ہے کہ جب آپ آئیں تو یہ کھڑی ہو جائے، لیکن مسئلہ الٹ ہے، جب یہ آتی ہے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول نے عظیم ایک حدیث بیان کی، فرمایا حاذہ ریحانۃ الجنہ، یہ جنت کا ایک پھول ہے جو مجھے زہرا کی شکل میں عطا ہوا، اللہ نے مجھے تحفہ عطا کیا ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ جب رزلٹ ہوتا ہے کسی سکول کا اور سکول کا پرنسپل رزلٹ سناتا ہے، جس بچے کو گفٹ ملتا ہے بچہ کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے، رسول فرماتے اللہ نے مجھے زہرا گفٹ دیا ہے، پرائز دیا ہے، انعام دیا ہے، جب بھی زہرا آتی ہے میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور اتنی عظمت ہے بیوی کی، رسول فرماتے میری ماں دنیا سے پوچھ کر میں پریشان تھا، میرا بابا چلا گیا میں پریشان تھا، اس بچی نے مجھے اتنا حوصلہ عطا کیا کہ میں محمد پکاروں تھا، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی، قرآن نے ازواج رسول کو مومنین کی ماں کہا ہے، بہت بڑا درجہ ہے، لیکن جو مومن کی ماں بن جائے اسے زوج رسول کہا جاتا ہے، جو محمد کی ماں بن جائے اسے فاطمہ بتول کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب زہرا نامی کوثر عطا کی تو ساتھ شرط بھی لگائی، فصلی لربک، اے رسول اس کے بدلے میں نماز پڑھ، منحر اس کے بدلے میں قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں تیرا دشمن ہمیشہ بےنام اور نشان رہے گا۔ تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ، تو یہ نماز کون سی ہے میرے دوست؟ یہ نماز صبح کی نماز نہیں ہے، ظہر کی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز نہیں ہے، یہ نماز جمعہ نہیں ہے، یہ نماز عید نہیں ہے، اس نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اعلان کیا فتہجد میں بھی کہ اے رسول ہم نے آپ پہ تہجد واجب کر دی ہے، پوری امت کے لیے تہجد سنت ہے، نبی کے لیے واجب ہے۔ سوال ہے کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے زہرا کے بدلے میں تہجد فرض کی کہ میں نے تجھے ایسی رحمت عطا کی ہے جس کے بدلے میں تہجد پڑھنا میں نے فرض کیا ہے۔ اب اللہ نے جناب زہرا سے 11 انعام آپ کو عطا کی، مولا علی علیہ السلام اور جناب زہرا کی اولاد سے 11، تو تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 11 رکعتیں ہیں، 11 معصوم عطا کیے تو 11 رکعتیں پڑھنا فرض ہے۔ آخری جملہ کا وقت زیادہ ہو گیا کہ بھائی چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک یہ جو 8 امام ہیں تہجد کی پہلی 8 رکعتیں ان سے منسوخ کی گئی، اس کے بعد جو رکعتیں انہیں کہا جاتا ہے نماز شفا، یہ 2 رکعتیں منسوخ ہیں امام حسن اور امام حسین سے۔ ان رکعتوں میں اللہ نے قنوت نہیں رکھی، جا کے علماء سے پوچھے ہر نماز میں قنوت ہے، نماز شفا میں قنوت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حدیث سے پیغمبر بتاتی ہے کہ جو رکعت قنوت والی ہوتی ہے بغیر رکعت والی قنوت سے افضل ہوتی ہے۔ اگر اس میں قنوت ہوتی، یہ دونوں رکعتیں منسوخ ہیں امام حسن اور حسین سے، یا حسین کا درجہ حسن سے بڑھ جاتا یا حسن کا درجہ حسین سے بڑھ جاتا۔ اللہ نے یہاں قنوت نہیں رکھی اور ثابت کر دیا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، جہاں جنت کے سردار حسن ہے وہاں جنت کے سردار حسین ہے۔
نماز تہجد کی، جس کو وتر کہا جاتا ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ طول دے، اس لیے کہ یہ 12 امام سے منسوب ہے. 12 امام کی خیبت بھی طویل، اس رکعت کو بھی طویل کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ تہجد رسول پہ فرض ہوئی زہرا کی خوشی میں، اور آج جو بھی زہرا کا مہم ہے اس کے لیے سنت وقت ہے کہ نماز تہجد ادا کرے. لیکن نماز تہجد وہ ادا کرے گا جو فرض نماز ادا کرتا ہو. اللہ نے پہلے فرائض رکھے ہیں پھر مستحب رکھے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت حمید کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.